نماز جنازہ کے تعلق سے اور باتیں سماعت کرنی ہیں۔ ایک بات بتاتے ہیں چپلوں والی۔ اتنے لوگ، کوئی کہتا چپل نکال کے نماز پڑھو، کوئی کہتا چپل الگ ہٹا دو، کوئی کہتا چپلوں پہ کھڑے ہو جاؤ، کوئی کہتا چپلوں پہ بیٹھ جاؤ۔ یہ مسئلہ کیا ہے تو آپ آج دھیان سے سن لیجئے۔ دیکھیے، اگر چپلیں بالکل نئی ہیں، کوری ہیں، کہ ابھی ڈبے سے نکال کے جنازے میں کھڑا ہوا ہے، تو چپلیں پہن کے نماز پڑھ سکتا۔ مگر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ صاحب جنازے میں جا رہے ہیں، نئی چپل خرید لو اور یہ پہن کے جنازہ پڑھیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ چپلیں دھوئی ہیں، بالکل پاک صاف کر کے دھو کے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ پہن کر پڑھ سکتا ہے، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے۔ نہ تو چپلیں بالکل نئی کوری ہوتی ہیں، چپل ہو، جوتا ہو، سلیپر ہو، کچھ بھی ہو، نہ ہی تو وہ دھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر پیر رکھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اب وہ ان کا حکم جو ہے وہ زمین کا حکم ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پر موٹا تختہ ہے، نیچے سے ناپاک ہے، اوپر سے آپ اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر اتنا موٹا ہو کہ اگر بیچ میں سے چیرو تو وہ چر جائے، اتنے موٹے کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو چپلیں اگر زمین پاک صاف آپ کو لگ رہی ہے تو چپل نکال دیجئے، اسی میں بہتری ہے۔ اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ زمین ناپاک ہوگی، گوبر وغیرہ پڑا ہے، تو آپ چپلوں کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ چپلوں کے اوپر کھڑا ہونا اور چپل میں پیر ڈال کے کھڑا ہونا، ان دونوں میں فرق ہے۔ چپل پہنیں گے تو پھر وہ پہننے کے حکم ہو جائے گی، تو پھر ناپاکی کا حکم لگے گا۔ چپل کے اوپر آپ چپل نکال کر اس کے اوپر یا جوتے کے اوپر پیر رکھ کر کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب دیکھیے جناب عالی، وہ کون بدقسمت لوگ ہیں جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے، جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی، نہ کوئی ان کی نماز جنازہ پڑھے گا۔ تو سمجھیے میرے دوستوں، وہ ایسے بدبخت لوگ وہ ہیں جس نے اپنے ماں باپ کو مار دیا۔ اگر کسی نے ماں باپ کو مار دیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، ایسے ہی اس کو دفن کیا جائے گا۔ اچھی طرح سے یہ یاد رکھیں، اس لیے کہ ماں باپ کی عزت قدر یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، تو ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یعنی ان کی زندگی میں بھی اس بات پہ عمل کرنا ہے اور ان کے مرنے کے بعد بھی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہوئے، سمجھے، اسی وقت اس کو مار دیا تو اس کی بھی نماز جنازہ نہیں ہوگی، آپ یاد رکھیں۔ جس نے کئی لوگوں کو گلا گھونٹ کے مار دیا، جس انسان نے کئی لوگوں کو گلا گھونٹ کر مار دیا، اس کی بھی نماز جنازہ نہیں ہوگی، یاد رکھیں۔ جو شہر میں رات کو ہتھیار لے کر لوٹ مار کریں اور اسی لوٹ مار میں مارے جائیں، ان کی بھی نہیں ہوگی۔ جو کسی کا مال چھین رہا تھا، اسی حالت میں مارا گیا، تو اس کی بھی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان ساری باتوں سے ہم بچ کے رہیں، کیونکہ ان کا حساب کتاب بڑا سخت ہوگا۔ اب بتاؤ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ نماز جنازہ نہیں ہوگی، ایسے دفن کیا جائے گا۔ تو ہمیں ان سب باتوں پر دھیان دینا ہے۔ اب جنازے کے ساتھ ہم لوگ جائیں گے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے، خاموش رہے یا پھر کلمہ درود شریف وغیرہ پڑھتا رہے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لوگ ادر ٹاپکس پر ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دنیا بھر کے نہ جانے کیا کیا الم گلم باتیں ہوتی ہیں، جنازے کے تعلق سے کوئی بات نہیں ہو رہی ہوتی۔ ارے بھائی، مرنا ہے۔ بزرگان دین کے واقعات پڑھیے، داڑیاں بھیگ جاتی تھیں، داڑیاں بھیگ جاتی تھیں، تر ہو جاتی تھیں، روتے تھے، ہچکیاں بن جاتی تھیں قبروں کو دیکھ کر، جنازوں کو دیکھ کر، کیونکہ جنازے سے بڑا اور کوئی سمجھانے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جانے والے جنازے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس اب ٹائم نہیں رہا، ہمارے پاس چانس نہیں ہے، مگر ابھی تمہارے پاس چانس ہے۔
ہمارا بوریا بستر لد چکا ہے، ہمارا کھاتا کلوز ہو گیا ہے، مگر ابھی تمہارے پاس چانس ہے، موقع ہے، ہم سے کچھ سیکھو۔ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم بچے ہو، ابھی جتنے دن بھی بچے ہو اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ یہ جنازے ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں خاموشی کے ساتھ، ان جنازوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ایک دن ہم بھی یہ سفید چادر میں لپٹے ہوئے دوسرے کاندھوں پر اٹھ رہے ہوں گے، نہ ہم ہاتھ چلا سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، مجبوری ہوگی۔ اور میں یاد بتاؤں آپ کو، سب سے پہلے آدمی کی روح کدھر سے نکلتی بتا؟ پیروں میں سے نکلتی ہے۔ کدھر سے نکلتی ہے؟ پیروں میں سے، تاکہ آدمی بھاگ نہ جائے۔ اتنی پریشانی، اتنی الجھن۔ ایک میں نے روایت پڑھی کہ اگر زندہ آدمی کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جائے پھر بھی اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنا کہ روح نکلتے وقت ہوتی ہے، مگر یہ تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ اچھے کام ہو، درود شریف پڑھی جائے مردے کے سامنے، یاسین شریف پڑھا جائے، سورہ رعد کو پڑھا جائے، قرآن شریف میں سے کچھ تلاوت کیا جائے، کلمہ وہاں پڑھا جائے، تو پڑھے گا کون؟ ضروری نہیں ہے تمہارے گھر میں، میرے گھر میں کسی کا انتقال ہو رہا ہو اور امام صاحب تیار بیٹھے ہوں۔ خود سیکھو، خود سیکھو، قرآن پاک پڑھنا سیکھو۔ اور یہ ماں باپ سے بھی گزارش ہے، اپنے بچوں کو ٹائم دو، قرآن سکھاؤ۔ میں ہندی، انگلش، انگریزی کا مخالف نہیں ہوں، میں تو چاہتا ہی ہوں، بار بار تقریر میں کہتا ہوں، مگر ان سب کے ساتھ سب سے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنا دو۔ 7 سال سے لے کر 10 سال کا پیریڈ، اور 7 سال تک آپ کو بچے کو کہنا کچھ نہیں ہے، اس کو دکھانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ 7 سال تک کے بچے کو ٹچ نہیں کرنا ہے، لے پکڑ کتاب اور پڑھ رٹ، نہیں جناب عالی، 7 سال تک آپ کو اس کو کر کے دکھانا ہے، اپنا کردار دکھانا ہے، اپنی اسے نمازیں دکھانی ہے، اپنے اسے رکوع دکھانے ہیں، اپنے انہیں سجدے دکھانے ہیں۔ امام حسن حسین کو کون سی کتاب پڑھائی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے اتنے چھوٹے کے کاندھے پہ چڑھ جاتے تھے، کمر پہ سوار ہو جاتے تھے۔ میرے دوستو، ہمارے یہاں تو یہ بات نہیں ہے، مگر اکثر جگہ میں لوگوں کو دیکھا، اگر بچے تھوڑا سا شور شراب کرتے ہو ہا مچ جاتی ہے، بچوں کو ایسا لٹاتے ہیں کہ ان کا دوبارہ آنے کو دل نہیں کرتا۔ ارے یہی بچے کل کے ہمارے نمازی بنیں گے۔ کون بنے گا؟ ہم تم سب گزر جاؤ گے، یہ نئی چھائی، نئی نسل، یہی تو کل کے نمازی بنیں گے۔ پیار محبت دکھاؤ ان کے ساتھ، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ آج بھائی صاحب اگر کسی کے اوپر بچہ چڑھ جائے نماز میں، خدا ہی خیر کرے اس کی۔ امام حسن حسین کمر پہ چڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نواسی حضرت امامہ، حضرت زینب کی بیٹی ہیں، حضور کی سب سے بڑی بیٹی زینب ہے، ان کی بیٹی امامہ ہے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چڑھ جاتی تھی، کبھی حضور کے گودے میں چڑھ جاتی تھی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کا طریقہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ ان کے سامنے نمازیں پڑھو، ان کے سامنے قرآن پڑھو، ان کے سامنے تسبیح پڑھو، ان کے سامنے مصلی دکھاؤ، تاکہ ہمارے بچے تسبیح مصلی ہم سے مانگیں۔ 7 سال تک ماں باپ کو اپنے بچوں کو اپنا کردار دکھانا ہے۔ اور اگر اور میں آگے جاؤں، میرے جوانوں، برات سے پہلے برات کی تیاری اور اولاد کی تیاری ہوتی ہے۔ کیا ثبوت؟ کیا ثبوت؟ یہ سرکار غوث پاک کے والد صاحب، برات نہیں ہوئی ہے، تقویٰ پرہیزگاری کا عالم یہ ہے کہ ایک سیب بھی دھوکے سے کھاتے ہیں تو اس کی بھی کئی سال تک معافی مانگتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ نئی جنریشن کی تیاری ہو رہی تھی۔ جو 10 سال کے ہو گئے ہو، وہ تمہارے ذریعے آنے والی نسل آئے گی۔ تم اپنے آپ کو بچہ مت سمجھو، تم سے دوسری جنریشن لی جائے گی۔ آج سے ہی تیاری کرو آنے والی نیک نسل کے لیے۔ یہ نہیں کہ برات کے بعد تیاری ہوتی ہے اولاد کی، آج سے ہی تیاری کرو۔ نیک بنو گے تبھی تو نیک اولاد ملے گی۔ جیسا پھل، سمجھے، جیسا بیج ویسا پھل۔ نیک حلال کمائی کھاؤ، سوکھی روٹی کھا لو، سونے کے نوالے حرام نوالے سے، سوکھا نوالا ایک حلال کا یہ بہتر ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ انرجی کون دیتا ہے؟ اللہ ہی تو عطا فرماتا ہے۔ وہ چاہے تو سوکھی روٹی میں
ساری انرجی عطا فرما دے. یہ عقیدہ رکھو. وہ چاہے تو سوکھی روٹی میں ساری انرجی عطا فرما دے اور وہ چاہے تو بادام چھوارے کاجوؤں کو بالکل ردی بنا دے. ہے تو سب اسی کا. خدا سے ڈرو, اللہ کا خوف کرو میرے دوستو. تو 7 سال تک اپنے بچوں کو اپنا کردار دکھانا ہے. پھر حضور نے حکم دیا 7 سال کے بچے ہو جائیں, اب ان کو نماز سکھاؤ صحیح طریقے سے, اور 10 سال کے ہو جائیں پڑھواؤ, نہ پڑھیں تو ان کو ہلکا پھلکا مارو اور ان کے بستر الگ کر دو. بستر الگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 10 سال کے بچے کو الگ سلائیے, سمجھے. بھائی بھائی دو نہ سوئیں, بھائی بہن آپس میں نہ سوئیں, الگ الگ. پھر ان کا جگہ کم ہے تو ان کی چادر الگ کر دو, بستر نہ کر پاؤ تو چادریں ان کی الگ الگ کرو, ایک ہی میں سب کو مت سلائیے. یہ حدیث شریف ہے, اس پہ عمل کرو. ہزارہا حکمتیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں, سمجھنے والے سمجھتے ہیں. یاد رکھیے, کیونکہ 10 سال کے بعد بچے کے جسم میں تبدیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے, ہارمونل چینجنگ آنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ دوسری منزل پہ قدم رکھنا شروع کر دیتا ہے. اس کو سمجھیے. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان سب باتوں کو, بچوں کو, نئی جنریشن کو سنبھالیے, سدھاریے, اور